چمن کی بہار، گلوں کا نکھار، دریا کی روانی، آبشاروں کی بیتابی، جھرنوں کی نغمگی، ساغروں کی کھنک، ستاروں کی چمک، زمین کی دھنک، اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو یقیناً وہ لفظ اردو ہوگا۔ وہی اردو جو دہلی اور اس کے اطراف و اکناف میں بنی پھلی پھولی اور سکونت پورا ہندوستان رہا، اسی اردو کے بارے میں جب ہندوستان کی آزادی کا وقت تھا، پنڈت جواہر لال نہرو نے مسلمانوں سے وعدے کیے کہ ہندوستان آزاد ہوتے ہی اردو کو اس کا جائز مقام دیا جائے گا، لیکن جب ہندوستان آزاد ہوا تو اردو کو کچھ نہیں ملا۔ جائز مقام سے مراد ہندوستان کے کسی صوبے کی دوسری سرکاری زبان اردو کو بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اسی وعدے کے پیش نظر سلام مچھلی شہری نے پنڈت جواہر لال نہرو کو ایک خط لکھا، جس میں ایک خطہ لکھا اور کہا کہ اردو زبان خود ہم میں رہا کرتی ہے، اردو زبان خود ہم میں رہا کرتی ہے، دستور کو حسرت سے تکا کرتی ہے، اپنے وعدے کو وفا کیجئے اے دوست، مردوں کی زبان ایک ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اردو جب پارٹیشن عمل میں آیا، تقسیم ہند کے بعد بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال ابھر رہا تھا کہ اردو کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ ادیب، شعراء، بہت سارے فنکار، قلمکار ہندوستان سے پاکستان نقل مکانی کر رہے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اردو کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں جوش ملی آبادی جو ہندوستان چھوڑ کر پاکستان گئے تھے، ایک مرتبہ جب وہ بامبے تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ہندوستان اور پاکستان کے پیش نظر آپ بتائیے کہ اردو کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو جوش ملی آبادی نے کہا، فی البدی کہا انہوں نے ایک خطہ کہ جانے والی کہاں نہیں جاتی، رہنے والی کہاں نہیں رہتی، انقلابات میں کچھ اور مٹتا ہے مگر اردو زبان نہیں مٹتی۔